قیصر مرزا واپس عشرت منزل پہنچا تو پہر دن گزر چکا تھا۔ اس نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور صدر دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کو ہولے سے دھکا دیا تو ایک پٹ کھل گیا۔ قیصر مرزا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈیوڑھی میں داخل ہوا تو اسے مان آغا جانی کی گھٹی گھٹی چیخیں یاد آ گئیں جو کل شام اس نے تہہ خانے کے اندر سنی تھیں اور ذرا ہی دیر بعد بند بھی ہو گئی تھیں۔ وہ اسی عالم میں اسے چھوڑ کر حیدر گڑھ روانہ ہو گیا تھا اور اب دل گرفتہ ہو کر سوچ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں خدا معلوم آغا پر کیا بیتی۔ عشرت منزل کے دروازے پر کنڈی نہیں لگی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آغا جانی ابھی تک تہہ خانے میں تھا۔ قیصر مرزا دھڑکتے دل سے آگے بڑھا۔ وہ طرح طرح کے اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا تھا، مگر جب وہ ڈیوڑھی سے گزر کر صحن میں پہنچا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے صحنچی پر پڑی۔ آغا جانی وہاں موجود تھا۔ وہ تخت پر بیٹھا اطمینان سے کلچے اور نہاری کھا رہا تھا۔ قیصر مرزا کی پریشانی رفع ہو گئی۔ وہ صحنچی کی جانب بڑھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر آغا نے سر اٹھایا، قیصر مرزا کو دیکھا، شکوہ کرنے کے انداز میں گویا ہوا، اماں تم ساری رات کہاں رہے؟ تمہارے انتظار میں ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ قیصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر آغا جانی خاموش نہ رہا۔ اس نے زور دے کر پوچھا، اماں تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کہاں رہے رات بھر؟ حیدر گڑھ گیا تھا اور تم کو بتایا بھی تھا، بھول گئے؟ رات بھر وہیں رہے؟ ہاں، قیصر مرزا نے مختصر جواب دیا۔ ناشتہ کر کے آئے ہو؟ نہیں، قیصر مرزا نے اس دفعہ بھی مختصر جواب دیا۔ تو پھر تکلف کس بات کا؟ آغا نے پلیٹ قیصر مرزا کی طرف بڑھا دی۔ لو اب شروع ہو جاؤ۔ نہاری نہایت مزیدار ہے اور کلچے بھی تازہ تازہ ہیں، ذرا چکھ کر دیکھو۔ نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں، قیصر مرزا نے بیزاری سے کہا۔ نہار منہ، اتنا دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہو اور بھوک بھی نہیں؟ اماں بات کیا ہے؟ رات کو سو نہیں سکا۔ قیصر مرزا نے منہ کھول کر جماہی لی۔ رانی صاحبہ ملی تھیں؟ ہاں، قیصر مرزا نے بتایا، انہی کے بلانے پر تو حیدر گڑھ گیا تھا۔ آغا جانی نے چپتی ہوئی نظروں سے قیصر مرزا کو دیکھا۔ چہرے کی اڑی اڑی رنگت، آنکھیں بجھی بجھی، ہونٹ خشک، جسم نڈھال، وہ بیمار بیمار سا لگ رہا تھا۔ آغا چند لمحے خاموش رہا، پھر تیکھے لہجے میں گویا ہوا، ساری رات وہاں گزار دی اور سوئے بھی نہیں؟ یار برا نہ ماننا، مجھے تو رانی صاحبہ کچھ رنگین مزاج معلوم ہوتی ہیں۔ سنا ہے انہوں نے شادی بیاہ کا جھنجھٹ بھی نہیں پالا، ابھی تک کنواری ہیں۔ اماں کہیں ان کا تم پر دل ول تو نہیں آ گیا؟ تم ہو بھی بانکے جوان، بالکل پرستان کے شہزادے لگتے ہو۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ میاں صاحب زادے، ان کے چکر میں نہ پڑنا، کھونٹی پر ٹانکنے کے قابل بنا دیں گی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا اور وہ ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر قیصر مرزا نے اسے ٹوکا۔ تمہارے منہ میں جو آتا ہے اول فول بک جاتے ہو۔ تم کو کچھ خبر بھی ہے؟ مجھے سب خبر ہے، خاک خبر ہے، قیصر مرزا نے جھنجلا کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کل رات ان کا انتقال ہو گیا؟ ہائے، آغا نے حیرت سے منہ پھاڑ کر کہا۔ اماں تم کیا کہہ رہے ہو؟ قیصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ واللہ وہ انتقال کر گئیں؟ آغا جانی اظہار تعصف کرنے لگا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ گزر گئیں؟ خام خواہ بیچاری کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ گیا، مگر ان کا انتقال ہوا کیسے؟ غالباً ہارٹ فیل ہو گیا۔ قیصر مرزا نے مصلحت اندیشی سے کام لیا۔ آغا جانی کو اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اس نے فوراً بات کا رخ موڑ دیا۔ یہ بتاؤ کہ کل تم پر تہہ خانے میں کیا گزری؟ مرتے مرتے بچا ہوں، ہوا کیا تھا؟ بس کچھ پوچھو نہ، آغا جانی نے بتایا۔ پریشان تو وہ مجھے سپہر ہی سے کر رہی تھی۔ وظیفے کے ورد کے دوران ذرا آنکھیں بند کیں اور وہ چھم چھم کرتی نازل ہو جاتی، کبھی زور زور سے قہقہے لگاتی، کبھی دہاڑے مار کر روتی۔ سالی نے چلہ کشی دوبھر کر دی۔ اماں وہ ہے کیسی؟ قیصر مرزا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ صاف تھوڑی نظر آتی ہے، بس پرچھائیں کی طرح جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی ہے، مگر کل بھی میں نے یہ احتیاط کر لی تھی کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے چاروں طرف خاصا بڑا حصار کھینچ لیا تھا اور اسی کے اندر بیٹھا تھا۔ حصار کے اندر تو وہ آ نہیں سکتی، دور ہی دور منڈلاتی رہی۔ آغا جانی روانی سے بولتا رہا اور قیصر مرزا توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کل تو حرام زادی نے بہت ستایا، چلہ کشی کے دوران کئی بار گڑبڑایا، بار بار بھول جاتا۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ جھٹپٹے کے وقت جب تہہ خانے میں اندھیرا بڑھ گیا تو میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی حصار سے قدم باہر نکالا، ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پشت پر زور سے ٹھٹھا مارا
اور مضبوطی سے میرا گلا دبوچ لیا۔ خوف سے میری گھگی بن گئی، پھر بھی ہمت سے کام لیا، جھٹکا دے کر اس کی گرفت سے چھڑایا اور بدحواس ہو کر چیختا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ اندھیرے میں سیڑھیوں سے ٹھوکر کھا کر دھڑام سے گرا، پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ یہی وقت تھا جب قیصر مرزا نے تہہ خانے کے اندر آغا کی گھٹی گھٹی چیخیں سنی تھیں، مگر اس نے آغا سے اس کا اظہار کرنے سے گریز کیا، صرف اس قدر پوچھا، مگر تم تہہ خانے سے باہر کیسے آئے؟ اماں بہت دیر بے ہوش پڑا رہا۔ آغا نے قیصر مرزا کو مطلع کیا۔ جب ذرا ہوش آیا تو میں نے سنا کہ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی، دیکھ اب بھی باز آ جا ورنہ کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ مایا یوں ہاتھ نہیں آئے گی، پہلوٹی کے بیٹے کا خون بھیٹ دے۔ بھائی تم اب اس چکر کو چھوڑو، قیصر مرزا نے گھبرا کر کہا، کسی روز جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کوئی بہت ہی خبیث شے معلوم ہوتی ہے۔ آغا کے لہجے سے بھی خوف آشکارا تھا۔ بغیر خون لیے قابو میں نہیں آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ جان جوکھوں کا معاملہ ہے۔ قیصر مرزا نے آغا کو سمجھانے کی کوشش کی، اب تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ آغا اس کا مشورہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن اس حرام زادی کے لیے پہلوٹی کا بیٹا لایا کہاں سے جائے؟ اماں تم یہ حرکت بھی کرو گے؟ قیصر مرزا نے خفگی کا اظہار کیا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آغا جانی اس کی خفگی سے مروب ہو گیا، کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا، یار میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، کون اپنی اولاد اس طرح دے گا؟ قیصر مرزا ہنوز ناراض تھا، تیوری پر بل ڈال کر بولا، اب یہ سلسلہ فوراً بند ہو جانا چاہیے، مجھے تو اس مکان سے خوف آنے لگا ہے، اسے تو خالی کر دینا چاہیے۔ اسے خالی تو نہیں کروں گا، اپنا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ آغا نے اپنی مجبوری بیان کی، یہاں سے نکل کر جاؤں گا کہاں؟ تم نے اب تک کا کرایہ تو مکاندار کو ادا کر دیا؟ نہیں، تم نے جو روپے دیے تھے اس میں سے اتنا بچا ہی نہیں کہ کرایہ ادا کرتا۔ یار حد کر دی تم نے۔ قیصر مرزا نے منہ بگاڑ کر ناگواری کا اظہار کیا، مکاندار پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے، ایک روز کھڑے کھڑے مکان خالی کروا لے گا۔ اماں تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، مکان خالی کرانا ہنسی ٹھٹا ہے؟ آغا نے بے نیازی سے کہا، وہ اتنی ہمت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ قیصر مرزا نے تیکھے لہجے میں کہا، وہ تمہارا دبیل ہے یا تم اس کے داماد لگتے ہو؟ کسی ہوا میں نہ رہنا، وہ کسی بھی دن سامان نکال کر باہر پھینکوا دے گا اور مکان اپنے قبضے میں کر لے گا۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ مجھ سے روپے لو اور کرایہ آج ہی ادا کر دو۔ روپے تو ضرور دے دو، ضرورت بھی ہے، مگر میں اب کرایہ ادا نہ کروں گا۔ وہ بے تکلفی سے مسکرانے لگا۔ پوچھو کیوں؟ اماں تم کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ جھگڑے کی جائیداد ہے، اس کی ملکیت کے لیے ایک عرصے سے مقدمے بازی چل رہی ہے۔ یہ ہے دیوانی مقدمہ، برسوں مقدمہ چلے گا اور ابھی تو مقدمہ سول جج کی عدالت میں ہے۔ وہاں سے فیصلہ ہو بھی گیا تو جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوا وہ چیف کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے، وہاں سے فیصلہ ہونے میں بھی برسوں لگ جائیں گے۔ مگر مقدمے بازی سے مکان کے کرائے کا کیا تعلق؟ قیصر مرزا نے مداخلت کی، بہت بڑا تعلق ہے، اور وہ ہے قبضہ۔ جس فریق کا قبضہ ہوگا مقدمہ اس کا دوسرے کے مقابلے میں مضبوط ہوگا۔ آغا جانی نے قیصر مرزا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پچھلے دنوں تمہاری غیر موجودگی میں مالک مکان میر کلب علی آئے، کرائے کا تقاضا کیا، حسب معمول مکان خالی کرا لینے کی دھمکی دی۔ بڑے لال پیلے ہوئے، مجھے بھی تاؤ آ گیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میر صاحب کسی اور ہوا میں نہ رہنا، میں اب نہ کرایہ دوں گا نہ مکان خالی کروں گا، کرایہ ادا بھی کروں گا تو عدالت میں جا کر جمع کرا دوں گا۔ میر کلب علی میرا ترکی بترکی جواب سن کر بہت سٹ پٹائے، ایک دم نرم پڑ گئے، کہنے لگے، ایسا ہرگز ہرگز نہ کرنا، جب کرائے کا بندوبست ہو جائے دے دینا، مکان خالی کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک جی چاہے رہو۔ یار آغا تم نے تو کمال کر دیا۔ قیصر مرزا نے حیرت زدہ ہو کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ واقعی میر صاحب نے یہی کہا تھا؟ میں تم سے غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، مگر میر صاحب بھی ایک نمبر کائیاں ہیں۔ آغا نے کہا، آسانی سے رام نہیں ہوئے، میں نے ان کو مروب کرنے کے لیے یہ بھی دھمکی دی کہ مرلی دھر وکیل تو یہاں تک کہتا ہے کہ بغیر کرایہ دیے جب تک چاہو رہو، اور منجو بیگم کی جانب سے کرائے کی باقاعدہ رسید بھی ملتی رہے گی۔ کیا واقعی مرلی دھر وکیل نے تم سے کہا تھا؟ اس نے یہ بات نہیں کہی، البتہ اس کا منشی ایک روز مجھے مل گیا، باتوں باتوں میں اس نے یہ اندیا دیا۔ آغا نے بتایا، میں نے تو اسے ٹال دیا، مگر یہ قانونی نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ میر کلب علی مکان خالی نہیں کرا سکتے۔ اس نے بے تکلفی سے قہقہا لگایا، یار رہنے کو پھوکٹ میں اتنا عالیشان مکان مل گیا، اب ایسا ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ استاد مان گئے، تم ہو بڑی چلتی رقم۔ قیصر مرزا بھی ہنسنے لگا۔
آغا نے بات کا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ، حیدر گڑھ میں طلعت آرا سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی؟ رانی صاحبہ نے وعدہ بھی کیا تھا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں آئی۔ قیصر مرزا کا لہجہ اچانک افسردہ ہو گیا۔ تم اس کے زیورات لے کر گئے تھے؟ ہاں، قیصر مرزا نے سخن سازی سے کام لیا۔ یہ جھوٹ اس نے اس لیے بولا تھا کہ اگر آغا کو یہ معلوم ہو گیا کہ زیورات ابھی تک موجود ہیں تو وہ ان کو فروخت کرنے پر زور دے گا۔ قیصر مرزا یہ چاہتا نہ تھا۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید زیورات واپس کرنے کے بہانے طلعت آرا سے ملاقات کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ وہ ابھی تک اسے بھولا نہیں تھا۔ حیدر گڑھ سے واپس آنے کے بعد تو اس کی یاد شدت سے تازہ ہو گئی تھی۔ اس نے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آغا سے یہ بھی کہا، طلعت آرا نہ ملی تو میں نے زیورات رانی صاحبہ کے حوالے کر دیے کہ وہ طلعت آرا کو پہنچا دیں۔ سخت غلطی کی تم نے، آغا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تمہیں زیورات لے کر حیدر گڑھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر لے بھی گئے تھے تو طلعت آرا کے نہ آنے پر واپس لے آتے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تم نے ہاتھ آئی ہوئی دولت اپنے لونڈے پن سے گنوا دی۔ زیورات بیچ کر اتنی رقم مل جاتی کہ اطمینان سے دفینہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی اور دونوں کی مزے سے گزر بسر ہوتی۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ قیصر مرزا نے اسے تسلی دی۔ پریشان نہ ہو، تمہیں روپے کی ضرورت ہے، اس کا میں ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ آغا نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ قیصر مرزا نے مزید بات چیت نہ کی، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زینہ طے کر کے اوپر اپنے کمرے میں پہنچا، صندوق کھولا، چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، زیورات کی پوٹلی کو کپڑوں کے نیچے دبا کر چھپا دیا۔ 400 روپے نکالے، صندوق بند کر کے قفل لگایا، کنجی سنبھال کر جیب میں رکھی اور واپس آغا جانی کے پاس چلا گیا۔ اس نے 30 روپے آغا کو دیتے ہوئے ایک بار پھر دلجوئی کی۔ فکر نہ کرو، لو یہ روپے رکھ لو، ابھی میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ تم کو پریشانی اٹھانا نہ پڑے گی، کام چلتا رہے گا۔ آغا جانی نے روپے تو لے لیے مگر خاموش رہا۔ قیصر مرزا بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرا۔ وہ شب بیداری اور سفر کی تکان سے نڈھال ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ عشرت منزل سے نکل کر قیصر مرزا اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک گلی پڑتی تھی جو نواب پیارے آغا کے گھر کی جانب جاتی تھی۔ قیصر مرزا جب اس گلی کے نکڑ پر پہنچا تو مان اسے پیارے آغا یاد آ گیا جس نے گزشتہ شب بندوق سے گولی چلا کر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ قیصر مرزا نے اس کے خلاف سخت نفرت اور جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ غصے سے اس قدر مغلوب ہوا کہ فوراً گلی میں داخل ہو گیا۔ پیارے آغا سے اس کی زیادہ یاد اللہ بھی نہ تھی۔ وہ اس کے بیمار والد کی عیادت کے لیے پہلی بار نصرت علی خاں کے ہمراہ آیا تھا۔ بعد میں بھی ایک آدھ بار آیا تھا۔ قیصر مرزا اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کے والد کا شناسہ تھا، البتہ نصرت علی سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ انہی کی زبانی نواب پیارے آغا کے متعلق یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک بگڑا ہوا رئیس تھا۔ ایک زمانے میں وہ خاصا کھاتا پیتا اور خوشحال تھا۔ رہنے کے لیے عالیشان محل سرا تھی، نوکر چاکر تھے، ذاتی سواری بھی تھی۔ 2000 روپے ماہانہ وثیقہ ملتا تھا۔ دوسرے رئیسوں کی طرح اس کا بھی یہ معمول تھا کہ شام کو بگھی میں سوار ہو کر اپنی حویلی سے نکلتا۔ بگھی وہ خود چلاتا تھا اور اس شان سے چلاتا تھا کہ ہاتھ میں چمڑے کا نفیس چابک دبا ہوتا، قریب ایک مصاحب بیٹھا ہوتا، کوچوان بگھی کی پشت کے پائیدان پر مستعدی سے استادہ ہوتا۔ گول دروازے پر پہنچ کر بگھی کوچوان کے حوالے کرتا اور مصاحب کے ہمراہ چوک میں داخل ہو جاتا۔ جس طوائف سے مراسم ہوتے اس کے بالا خانے پر جاتا، اکثر شباشی کرتا، ورنہ پہر رات گزرے واپس گھر آ جاتا۔ شادی کے بعد بھی نواب پیارے آغا کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ رنڈی بازی کا شوق برقرار رہا۔ اس شوق کے ساتھ ساتھ کوکین کھانے کی بھی لت لگ گئی۔ اب وہ شام کو چوک میں داخل ہونے کے بعد سیدھا مجو تمبولی کی دکان پر پہنچتا، کوکین کا ایک پان لے کر منہ میں رکھتا۔ اس کے مصاحب بدلتے رہتے تھے۔ اگر مصاحب بھی کوکین کا رسیا ہوتا تو اسے بھی ایک پان کھلاتا۔ بالا خانے پر جانے کے بعد ضرورت محسوس ہوتی تو مصاحب کے ذریعے کوکین کے اور پان بھی منگوا لیتا۔ اسی زمانے میں ریس کھیلنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور ایسا چسکا لگا کہ بلا ناغہ ہر ریس میں شریک ہوتا۔ رنڈی بازی ہی تباہی کے لیے کیا کم تھی، ریس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اخراجات پورے نہ ہوتے تو مہاجنوں سے قرض ادھار لینا پڑتا۔ قرض کا بار بڑھا تو اس کی ادائیگی کے لیے پہلے محل سرا رہن ہوئی، پھر فروخت ہوئی، وثیقہ بھی رفتہ رفتہ فروخت ہونے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بالکل قلاش ہو گیا۔
بندوق چلانے کا شوق پیارے آغا کو لڑکپن ہی سے تھا۔ اس کے پاس مختلف ساخت کی بندوقیں تھیں۔ وہ خود کو میرن پچبینی کا شاگرد بتاتا تھا۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی روایات اور کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ اپنے زمانے کے نہایت باکمال نشانے باز تھے۔ سر پر سیب رکھوا کر گولی سے اڑا دینے والے ماہر نشانہ باز تو بہت تھے، مگر میرن پچبینی کا کمال یہ تھا کہ عورت کو نتھ پہنا کر کھڑا کیا، بندوق اٹھا کر شست باندھی، گولی چلائی، گولی نتھ کے اندر سے صاف گزر گئی۔ نشانے میں سرے منہ فرق نہ آیا۔ عورت کو یہ خبر نہ ہوئی کہ گولی کب نتھ کے اندر سے گزری اور کیسے گزری۔ کہا جاتا ہے کہ میرن کی شہرت سن کر انگریز اسسٹنٹ کمشنر میجر جان ہیڈلے کو اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ خود بھی بہت عمدہ نشانے باز تھا اور اپنی مہارت کا اسے زوم بھی تھا۔ اس نے میرن پچبینی کو بلایا اور نشانے بازی کا مظاہرہ کرنے کی فرمائش کی۔ میرن نے تانبے کے موٹے پیسوں کی 3 انچ اونچی گڈی بنائی۔ گڈی کے بیچوں بیچ چاندی کی 1 عدد اٹھنی رکھی، سامنے کھڑے ہو کر بندوق داغی۔ گولی اس طرح ٹھیک نشانے پر لگی کہ اٹھنی نکل کر دور جا گری، مگر پیسوں کی گڈی ہنوز اپنی جگہ قائم رہی، نہ گری نہ ذرا بھی خم ہوئی۔ میجر ہیڈلی یہ مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا، ساتھ ہی جذبہ حسد بھی پیدا ہوا۔ اس نے میرن کو نیچا دکھانے کے لیے چال چلی۔ اس کے حکم پر شیشے کے نہایت نازک کنول میں شمع روشن کی گئی۔ شرط یہ رکھی گئی کہ گولی سے شمع تو گل ہو جائے مگر کنول پر بال تک نہ آئے۔ میجر ہیڈلے کے اشارے پر عیاری یہ کی گئی کہ شمع کی بتی کنول کی کگر کے برابر اس طرح رکھی گئی کہ ذرا بھی نشانہ چونکے تو کنول کے پرخچے اڑ جائیں۔ میرن پچبینی نے بندوق سنبھال کر نشانہ لیا اور اس صفائی سے گولی چلائی کہ شمع کی جھلملاتی لو بجھ گئی۔ کنول صحیح سالم رہا، اس پر ذرا آنچ نہ آئی۔ جان ہیڈلے حیرت سے اچھل پڑا، اس قدر محظوظ ہوا کہ میرن کو انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ اعلیٰ کارکردگی کی سند بھی دی۔ اسلحہ خانے سے نئی قرابین نکلوا کر پیش کی۔ مشہور ہے کہ جب میرن پچبینی کی مہارت اپنے شباب پر تھی تو مٹی کے گھڑے پر نیم کی پتی اس طرح چپکا دیتے کہ بالائی حصہ الگ رہتا۔ میرن ذرا تلچھے کھڑے ہو کر نشانہ باندھتے اور اس خوبی سے گولی چلاتے کہ پتی 2 ٹکڑے ہو جاتی مگر گھڑا نہ ٹوٹتا اور نہ اپنی جگہ سے مطلق کھسکتا۔ میرن پچبینی کے بارے میں اور نہ جانے ایسے ہی کتنے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ سنانے والے مزہ لے لے کر انہیں سناتے اور زیب داستاں کے لیے حاشیہ آرائی بھی کرتے۔ ان میں پیارے آغا بھی شامل تھا۔ وہ خود بھی ایسا ماہر نشانے باز تھا کہ اندھیرے میں صرف آواز سن کر گولی چلاتا اور اس کا نشانہ خطا نہ ہوتا۔ قیصر مرزا اس کی نشانے بازی کا یہ کمال دیکھ چکا تھا۔ اگر صندلی عین وقت پر آڑے نہ آتی تو وہ اس کی نشانے کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکا ہوتا۔ گلی زیادہ کشادہ نہ تھی اور کوئی فرلانگ 1.5 فرلانگ طویل تھی۔ قیصر مرزا نے گلی عبور کی۔ سامنے وسیع میدان تھا۔ میدان کے ایک گوشے میں نیم کا گھنا درخت تھا اور اس کے عقب میں نواب پیارے آغا کا گھر تھا۔ یہ پرانی وضع کا بوسیدہ مکان تھا۔ اس کی دیواروں پر برسوں سے قلعی نہیں ہوئی تھی۔ صدر دروازے پر ٹاٹ کا پردہ تھا۔ قیصر مرزا میدان سے گزر کر نیم کے درخت کی جانب بڑھا، مگر وہ نواب پیارے آغا کے مکان کے نزدیک بھی نہ پہنچا تھا کہ اسی اثنا میں ٹاٹ کا پردہ سرکا کر وہ برآمد ہوا۔ قیصر مرزا کو دیکھتے ہی ٹھٹکا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آداب بجا لاتا ہوں، قیصر مرزا نے قریب پہنچ کر شائستگی سے کہا، مزاج اقدس۔ مگر پیارے آغا اس قدر حیران و پریشان تھا کہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گمسم کھڑا قیصر مرزا کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس قدر حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیصر مرزا مسکرا کر گویا ہوا، میں آپ کا نیاز مند قیصر مرزا ہوں۔ پہچانا نہیں آپ نے؟ کیوں نہیں پہچانا؟ پیارے آغا نے چونک کر جلدی جلدی آنکھیں جھپکائیں، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، نرم لہجے میں دریافت کیا، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ آپ کے والد قبلہ نواب بوٹا تو خیریت سے ہیں؟ وہ تو خیریت سے ہیں، میں تو اس وقت اپنی خیریت بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ قیصر مرزا نے مسکرا کر طنزیہ لہجے میں کہا، آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا کام تمام ہو گیا، آپ کا نشانہ کہیں چوک سکتا ہے۔ جی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پیارے آغا بوکھلا کر بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ سمجھنا بھی چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ قیصر مرزا نے اس دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل رات آپ حیدر گڑھ میں تھے نا؟ حیدر گڑھ تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں، پیارے آغا نے بتایا۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ مجھے شکار کھیلنے کا ہمیشہ سے شوق ہے، مگر آپ کو شاید علم نہ ہوگا کہ رانی حیدر گڑھ کو بھی شکار کھیلنے سے بہت دلچسپی ہے۔
نہ صرف خود شکار کھیلتی ہیں بلکہ حکام اور دوسرے معزز مہمانوں کے لیے اپنے علاقے میں شکار کا اہتمام بھی کرتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے بھی بلا لیتی ہیں۔ پیارے آغا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ دراصل جب سے وہ معاشی طور پر تباہ حالی میں مبتلا ہوا تھا، شکار ایک طور سے اس کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ اس کی نشانے بازی کا شہرہ دور دور تک تھا، لہٰذا شکار کے موقع پر اسے خاص طور پر مدعو کیا جاتا، بلکہ کئی رجواڑوں اور رئیسوں کی سرکار سے مستقل ملازم کی حیثیت سے وابستہ بھی رہ چکا تھا، مگر کہیں ٹک کے نہ رہا۔ کچھ مدت تک ملازمت کرتا اور پھر اسے چھوڑ چھاڑ کر واپس لکھنؤ آ جاتا۔ بگڑا ہوا رئیس تھا، لہٰذا نازک مزاج بھی تھا، ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا، سبکی اور بے عزتی محسوس کرتا، عزت نفس اور آن کا مسئلہ بنا دیتا۔ قیصر مرزا نے اس کی باتیں سن کر تیکھے لہجے میں کہا، تو گویا کل رات آپ شکار کھیلنے حیدر گڑھ گئے تھے؟ کسی جانور کا شکار کرنے گئے تھے یا میرا شکار کرنے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ پیارے آغا چونکا۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، صاف مکر گیا۔ کل رات تو میں حیدر گڑھ گیا نہیں، بلکہ کہیں بھی نہیں گیا، تمام وقت گھر پر ہی رہا۔ لیکن میں نے تو آپ کو حیدر گڑھ میں دیکھا، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خود اپنی آنکھوں سے آپ کو اڈے پر ایک لوری سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو مغالطہ ہوا۔ پیارے آغا نے بات بنانے کے لیے ازراہ تفنن کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں، اینک لگایا کریں۔ بینائی کے ساتھ ساتھ کیا میرے کان بھی بہرے ہو گئے ہیں؟ قیصر مرزا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جب آپ نے صبح 5 بجے کے قریب نام لے کر مجھے پکارا تو میں نے جواب بھی دیا تھا، کیا یہ بھی غلط ہے؟ میں پھر یہی عرض کروں گا، آپ کو مغالطہ ہوا۔ پیارے آغا نے اس دفعہ بھی سخن سازی سے کام لیا، نہایت سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ میاں صاحب زادے، آپ یقین مانیں میں تو شام ہی سے بستر پر پڑا تھا، طبیعت کچھ ناساز تھی، سر میں درد تھا، ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ اس وقت بھی حکیم آغائی صاحب کے مطب جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا۔ قیصر مرزا کو غصہ تو آیا مگر وہ طرح دے گیا۔ دیکھیے پیارے آغا صاحب، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا۔ کسی قسم کی رنجش یا لاگ ڈانٹ بھی نہیں۔ پھر آپ نے کیوں میری جان لینے کی کوشش کی؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہا؟ اس کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میرے والد آپ کے ملنے والے ہیں، سخت علیل بھی ہیں، صرف 6,000 روپے کی خاطر آپ نے میری زندگی کا چراغ گل کرنا چاہا۔ اس انکشاف پر پیارے آغا شعلے کی مانند بھڑک اٹھا، غضبناک ہو کر بولا، کیا اول فول بک رہے ہو؟ تمہارے ہوش تو بجا ہیں، کچھ بھنگ ونگ چڑھا کر تو نہیں آ رہے ہو؟ اس نے نفرت سے منہ بگاڑ کر قیصر مرزا کو دھتکارا، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ پیارے آغا غصے سے بڑبڑاتا ہوا مڑا اور اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ قیصر مرزا بھی اب آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کا کندھا پکڑا اور زور سے جھٹکا دیا۔ ہاتھ تو کندھے پر سے پھسل گیا، البتہ پیارے آغا کے کرتے کا گریبان انگلیوں میں دبا رہا۔ قیصر مرزا نے جھنجلا کر کہا، یوں نہیں جانے دوں گا، میری بات کا جواب دینا ہوگا۔ وہ قہر آلود نظروں سے نواب پیارے آغا کو گھورنے لگا۔ جواب چاہتا ہے تو لے جواب۔ پیارے آغا نے پلٹ کر تڑاک سے قیصر مرزا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ پیارے آغا اب ادھیڑ ہو چکا تھا، سر اور مونچھوں کے بال کھچڑی ہو چکے تھے، مگر ہاتھ پیروں میں ابھی خاصا کزبل تھا۔ ہاتھ ایسا کرارا پڑا کہ قیصر مرزا کا دماغ تک جھنجھنا گیا۔ اس نے تڑپ کر ہاتھ میں دبے ہوئے کرتے کے گریبان کو کھینچا، گریبان جھر سے پھٹ گیا۔ گریبان پھٹا تو پیارے آغا اور برف روختہ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ تھپڑ مارنا چاہا تو قیصر مرزا نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں زور آزمائی کرتے ہوئے گتھم گتھا ہو گئے۔ قیصر مرزا جوان تھا، بدن بھی اس کا مضبوط اور کسا ہوا تھا، برسوں چھوٹے سید کے اکھاڑے میں زور بھی کرتا رہا تھا۔ پیارے آغا اس کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا، لڑکھڑا کر گر پڑا۔ قیصر مرزا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، جھپٹا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ ایک ہاتھ سے ٹینٹواں دبا کر چیخا، اے بڈھے جھڑوس، کل رات تو میری جان لینا چاہتا تھا، اب میری باری ہے، تجھے بخشوں گا نہیں۔ نواب پیارے آغا نے قیصر مرزا کے ہاتھوں کی گرفت سے نکلنے کے لیے بدحواس ہو کر ہاتھ پاؤں مارے۔ وہ قیصر مرزا کی گردن پکڑنا چاہتا تھا، گردن تو ہاتھ آئی نہیں، صرف اچکن تک ہاتھ پہنچا۔ اسے پکڑ کر کھینچا، اچکن پھٹی نہیں، البتہ اس کے بٹن ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ قیصر مرزا نے جھنجلا کر اس کا ٹیٹوا اور زور سے دبایا، دوسرے ہاتھ سے منہ پر زناٹے کا ایک جھاپڑ بھی رسید کیا۔ پیارے آغا نے بے بسی سے ادھر ادھر گردن ہلائی اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا، ابے بدذات، میری گردن تو چھوڑ، کیا مار ڈالنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے اونچی آواز سے برا بھلا کہنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا۔
قیصر مرزا نے غضبناک ہو کر اس کی گردن پر رکھے ہوئے ہاتھ کا شکنجا کچھ اور کسا تو پیارے آغا سراسیمہ ہو کر نہایت بے ہنگم آواز میں چیخا، ہائے مرا! میدان اس وقت بالکل سنسان تھا، دور دور تک کوئی نظر نہ آتا تھا، مگر نواب پیارے آغا کا گھر نزدیک تھا۔ اس کی چیخ پکار گھر میں پہنچی تو بیوی حواس باختہ ہو کر بیرونی دروازے پر پہنچی، ٹاٹ کا پردہ کھسکا کر باہر دیکھا۔ قیصر مرزا ابھی تک پیارے آغا کے سینے پر سوار تھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ٹینٹوا دبائے ہوئے تھا۔ بیوی نے میاں کی یہ درگت دیکھی تو کوسنوں کے ساتھ ساتھ دہائی بھی دینے لگی، ارے لوگوں، دیکھو یہ موا مستنڈا نواب صاحب کو مارے ڈال رہا ہے، ہائے کیسی بے دردی سے گردن دبوچے ہوئے ہے، اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوٹیں، 2.5 گھڑی کی موت آئے، مولا علی کی تیغ ٹوٹے، جوانہ مرگ کیسا سینے پر چڑھا بیٹھا ہے، اسے رات دیکھنا نصیب نہ ہو، سوتا کا سوتا رہ جائے۔ اس کی چیخ پکار دور دور تک سنائی دینے لگی، پاس پڑوس کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے، پڑوسی گھبرائے ہوئے گھروں سے نکلے، بھاگتے ہوئے دونوں کے قریب پہنچے، قیصر مرزا کو گھسیٹ کر الگ کیا۔ نواب پیارے آغا کچھ دیر تو بے حال فرش پر پڑا رہا اور زور زور سے ہانپتا رہا، پھر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خونخوار نظروں سے قیصر مرزا کو گھورتے ہوئے بولا، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، تو نے بیماری سے فائدہ اٹھایا، آئندہ سمجھ لوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ اور لے گا؟ قیصر مرزا نے تڑپ کر جھٹکا دیا۔ خود کو لوگوں کی گرفت سے آزاد کرایا، جھپٹ کر آگے بڑھا اور پیارے آغا کو مارنا پیٹنا چاہا، دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے، مگر لوگوں نے دونوں کو دبوچ کر علیحدہ کیا، قیصر مرزا کو ایک طرف کیا اور پیارے آغا کو دوسری طرف۔ قیصر مرزا غضبناک ہو کر بار بار خود کو آزاد کرا لیتا۔ نواب پیارے آغا کی جانب غصے سے دہاڑتا ہوا جھپٹا، ابے چنڈول، جو کچھ کرنا چاہتا ہے ابھی کر لے، کوئی حسرت دل میں نہ رہے، لیکن اسے پیارے آغا کے قریب نہ پہنچنے دیا گیا۔ پوچھنے والے دونوں سے جھگڑے کا سبب پوچھتے تھے، مگر نہ پیارے آغا نے کچھ بتایا اور نہ ہی قیصر مرزا نے، دونوں ہی صاف بات بتانے سے کترا رہے تھے۔ آخر کسی نہ کسی طور بڑے بوڑھوں نے سمجھا بجھا کر بیچ بچاؤ کرایا، دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ نواب پیارے آغا کو گھر میں بھیجا، مگر اس نے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے پلٹ کر قیصر مرزا کو قہر آلود نظروں سے دیکھا اور چیخ کر دھمکی دی، کسی ہوا میں نہ رہنا، اب جو ہتے آ گیا تو کام تمام کر کے چھوڑوں گا، لاش کا بھی پتہ نہ چلے گا، یاد رکھنا میرا نام نواب پیارے آغا ہے، میں تو بڑے بڑوں کو دیکھ چکا ہوں، تیری کیا حقیقت ہے، کل کا لونڈا۔ قیصر مرزا اس کی دھمکی سے ذرا مروب نہ ہوا، بپھر کر خود کو لوگوں کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر اسے آگے نہ بڑھنے دیا گیا۔ نواب پیارے آغا کو بھی کسی نہ کسی طرح گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی، ہوا بند تھی۔ قیصر مرزا اپنے گھر میں داخل ہوا تو پسینے سے شرابور تھا، حلیہ بھی اس کا بگڑا ہوا تھا، شب بیداری سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، بال پریشان تھے، اچکن کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، لباس خاک سے لتھڑا ہوا تھا، رخساروں اور گردن پر کہیں کہیں خراشیں بھی تھیں، صاف معلوم ہوتا تھا کہ کسی سے دھینگا مشتی کر کے آیا ہے۔ اس نے چاہا کہ ماں کی نظریں بچا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جائے، مگر ماں کی اس پر نظر پڑ گئی۔ چھوٹی بہن زہرا اسے پہلے ہی دیکھ چکی تھی، ماں کے ٹوکنے سے پہلے ہی وہ گھبرا کر بولی، اماں جان، ذرا بھائی جان کو تو دیکھیے، ان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ ماں نے فوراً اسے مخاطب کیا، قیصر ادھر کہاں چلا، میرے پاس تو آ۔ قیصر مرزا آگے نہ بڑھ سکا، مڑا اور جھجکتا ہوا ماں کے قریب پہنچ گیا۔ ماں نے پریشان ہو کر ماتھے پر ہاتھ مارا، یا اللہ خیر، ارے بیٹے، یہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے؟ اس نے ٹالنا چاہا، فوراً بات بنائی، آپ تو خام خواہ پریشان ہو جاتی ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ گھر واپس آ رہا تھا کہ ایک موڑ پر سامنے سے اچانک ایک بیل بھاگتا ہوا آ گیا، اس سے بچنے کے لیے ایک طرف ہٹا تو گھبرا کر لڑکھڑا گیا، قریب ہی ایک گڑھا تھا، اس میں گر گیا، خیریت ہوئی کہ کہیں چوٹ چپیٹ نہیں آئی۔ ارے لڑکے، کیوں میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں تیری ماں ہوں، پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے۔ ماں نے کھل کر اپنے شک و شبہے کا اظہار کیا۔ گڑھے میں گرنے سے اچکن کے بٹن بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ تو ضرور کسی سے جھگڑا فساد کر کے آ رہا ہے، سچ سچ بتا، کیا ہوا؟ قیصر مرزا سخت شرمندہ ہوا، اس نے جو عذر تراشا تھا کارگر ثابت نہ ہوا، نظریں جھکا کر جھجکتے ہوئے بولا، صبح ہی صبح ایک شخص سے جھائیں جھائیں ہو گئی، بات بڑھی تو ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، مگر راہ گیروں نے فوراً بیچ بچاؤ کروا دیا۔ کون تھا وہ؟ اس کا نام اشتیاق ہے، آغا جانی کا ملنے والا ہے، آپ اسے نہیں جانتی۔ میں نے 1000 بار کہا تو اس موئے آغا جانی کا ساتھ چھوڑ دے، ماں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا اس لچے لفنگے میں تجھے کیا خوبی نظر آتی ہے کہ ہر دم سائے کی طرح اسے لگائے رہتا ہے؟ کچھ اپنی خاندانی حیثیت کا تو خیال کر،
اس کی صحبت میں رہے گا تو آئے دن اسی طرح دنگا فساد ہوتا رہے گا۔ قیصر مرزا نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ ماں نے جو کچھ کہا اس نے کان دبا کر سن لیا۔ حمام میں گیا، نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور باپ کے پاس چلا گیا۔ پچھلے دنوں ان کی طبیعت پھر بگڑ گئی تھی۔ وہ بالکل لت پت پڑے تھے، آنکھیں بند تھیں اور رک رک کر سانس بھر رہے تھے۔ قیصر مرزا کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، ایسی گہری نیند سویا کہ شام کو آنکھ کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ماں کے پاس گیا تو اسے گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی نظر آئی۔ اس کی خالہ بھی موجود تھیں اور ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ قیصر مرزا کی ماں سے بڑی تھیں، ایک عرصے سے ریاست رامپور میں مقیم تھیں۔ ان کے میاں خاندانی طبیب تھے اور معالج کی حیثیت سے خاصے معروف تھے۔ ان دنوں دربار رامپور سے وابستہ تھے۔ نواب صاحب کے خاص معالجین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ تو لکھنؤ کم ہی آتے تھے، مگر خالہ سال ڈیڑھ سال میں مہینے بھر کے لیے چھوٹی بہن اور دوسرے عزیز و اقارب سے ملنے ضرور آتی تھیں۔ قیصر مرزا کی ماں کے سوا نہ ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ بہن تھی۔ ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا دونوں بہنوں میں بہت ایکا سلوک تھا، ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ٹھہرتی بھی چھوٹی بہن کے ساتھ ہی تھی۔ خالہ کو لکھنؤ آئے ہوئے تو لگ بھگ مہینہ بھر ہو چکا تھا، لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے سسرال میں تھیں۔ ان کے سسر ابھی حیات تھے۔ خالہ کچھ ہی دیر پہلے سسرال سے واپس آئی تھیں۔ قیصر مرزا نے آداب کیا، انہوں نے دعائیں دیں اور اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ بات چیت شروع ہوئی تو قیصر مرزا کو والدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کو نواب پیارے آغا سے اس کے جھگڑے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جھگڑا کیوں ہوا اور کس بات پر ہوا۔ البتہ ان کو یہ علم ضرور تھا کہ نواب پیارے آغا نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس دھمکی نے نہ صرف ان کو بلکہ گھر بھر کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ خالہ بھی خوف زدہ تھیں، کہنے لگیں، قیصر بیٹے، تم نے پیارے آغا سے دشمنی مول لے کر اچھا نہیں کیا۔ سنا ہے وہ تو بڑا شورا پشت ہے، بات بات پر بندوق نکال لیتا ہے، عادات و اطوار بھی اس کے ٹھیک نہیں، اوباش اور بدقماش لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تبھی تو لاکھ کا گھر خاک میں ملا دیا۔ اچھا کھاتا پیتا رئیس تھا، سب کچھ تباہ کر کے اب ادھر ادھر نوکریاں کرتا پھرتا ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ اے باجی، وہ بہت خطرناک شخص ہے۔ قیصر مرزا کی ماں نے پیارے آغا کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ کیوں اس سے الجھا۔ انہوں نے مڑ کر قیصر مرزا کو دیکھا۔ خیریت یہ ہوئی کہ اس کے ابا کو کچھ نہیں معلوم، ورنہ ان کی طبیعت اور بگڑ جاتی۔ بس تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے، خالہ نے مشورہ دیا۔ تم ان کو لے کر میرے ساتھ رامپور چلو، تمہارے دولہا بھائی بھی یہی کہتے تھے، وہ خود علاج کریں گے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، ان کے علاج سے مرض میں ضرور افاقہ ہوگا۔ کیسے کیسے جاں بلب مریض ان کے علاج معالجے سے شفا پا چکے ہیں، ان کا علاج تو وہ اور بھی توجہ سے کریں گے۔ انہوں نے خاصدان سے گلوری نکال کر منہ میں رکھی۔ قیصر کو بھی ساتھ لیتی چلو، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، دشمن سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ قیصر مرزا دونوں کی گفتگو خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہا، مگر اب خاموش نہ رہ سکا۔ یہاں کے حکیم صاحب کے علاج سے ابا جان کو فائدہ ہے، اس وقت ان کا علاج ختم کرنا مناسب نہ ہوگا۔ مگر نہ ماں نے اس کی تائید کی اور نہ ہی خالہ نے، بلکہ خالہ کا اصرار اور بڑھ گیا۔ قیصر مرزا رامپور جانا نہ چاہتا تھا، مگر خالہ اور ماں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کوئی عذر، کوئی دلیل کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ان کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس سلسلے میں پہلے ہی سوچ بچار کر چکی تھیں۔ اسی وقت سے رامپور جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قیصر مرزا پر سختی سے پابندی لگا دی گئی کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ ذرا نظروں سے اوجھل ہوتا، ماں فوراً پوچھ گچھ کرتی۔ 2 روز وہ گھر سے باہر نہ نکل سکا۔ تیسرے روز شام ہوتے ہی وہ سب کی نظریں بچا کر باہر چلا گیا، سیدھا عشرت منزل پہنچا، مگر دروازے میں قفل پڑا تھا۔ قیصر مرزا نے اس کنجی سے قفل کھولنے کا ارادہ کیا جو اس کے پاس تھی۔ اس نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن کنجی موجود نہ تھی۔ کنجی اچکن کی جیب میں تھی اور اچکن گھر میں کھوٹی پر لٹک رہی تھی۔ وہ اس گھبراہٹ کے عالم میں گھر سے نکلا تھا کہ کنجی لینے کا نہ موقع ملا اور نہ ہی اس طرف اس کا دھیان گیا۔ قیصر مرزا دروازے کے قریب کھڑا آغا جانی کا انتظار کرتا رہا۔ وہ رامپور جانے سے پہلے آغا جانی کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر آغا جانی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دروازے کے قریب یوں مشتبہ حالت میں کھڑے رہنا اسے معیوب معلوم ہوا، لہٰذا وہ وہاں سے ہٹ گیا، ادھر ادھر گلیوں میں گھومتا رہا اور وقفے وقفے سے عشرت منزل کے دروازے پر پہنچتا، لیکن ہر بار اسے دروازہ بند ملتا۔
شام اب ختم ہو چکی تھی، رات در و بام سے نیچے اتر آئی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور اس اندھیرے میں جگہ جگہ چراغ جھلملا رہے تھے۔ پہر رات گزر گئی مگر آغا جانی نظر نہ آیا۔ خدا معلوم اس روز وہ کہاں چلا گیا تھا۔ آخر مایوس ہو کر قیصر مرزا واپس گھر چلا گیا۔ آدھی رات تک سفر کی تیاری ہوتی رہی۔ گھر میں ہر طرف ہنگامہ تھا، چہل پہل تھی، لمبا سفر تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ضرورت کا دوسرا ساز و سامان تیار کیا جا رہا تھا۔ سب پر سفر سوار ہو چکا تھا، کوئی بھی نیند بھر کے نہ سو سکا۔ صبح ہوئی، 9:30 بجے کی ٹرین سے قیصر مرزا سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ خالہ کے بال بچوں کے علاوہ بیمار والد تھے، ماں تھی، بن بیاہی چھوٹی بہن تھی، ایک خادمہ اور ایک ملازم بھی تھا۔ ریل گاڑی کھٹ کھٹ کرتی لوہے کی پٹریوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ قیصر مرزا اپنی نشست پر گمسم بیٹھا تھا۔ اسے رہ رہ کے عشرت منزل یاد آ رہی تھی، جہاں کچھ دیر بیٹھ کر وہ آغا جانی سے بات چیت کرنا چاہتا تھا۔